الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محترم معزز سامعین، قرآن مجید کی آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی دو آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں. یہ سورہ آل عمران اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس ضمن میں یہ آیات بھی آئی ایمان والوں سے. حالات حاضرہ کے تحت جو گفتگو ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید یہ ایک مکمل ضابطِ حیات ہے انسانوں کے لیے. اس اعتبار سے حالات کیسے ہی پیدا ہو جائیں، ہر حالات میں قرآن کی رہنمائی، کیونکہ ایک زندی کتاب ہے، ہر حالات میں حالات کیسے بھی پیدا ہو جائے اس کی رہنمائی برابر قرآن، کیونکہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا جو علم ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا اور محدود نہیں ہوتا، لا محدود ہوتا ہے ہمیشہ. اسی لیے قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے قیامت تک کے لیے جتنے علوم ایجاد ہوں گے یا جتنے حالات بھی پیدا ہوں گے ان سب کی ہدایت رہنمائی آپ کو اس کتاب میں ملے گی. بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے حالات کے تحت ابھی آیات کا نزول ہو رہا ہے، ابھی. اس اعتبار سے آج جن حالات سے ہم اس ملک کے حالات سے ہم دوچار ہیں، آپ حضرات کو ہم سے زیادہ معلومات ہے سوشل میڈیا کے تحت کہ امت مسلمہ کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے اور ہمارے لیے دائیں کار بالکل تنگ کیا جا رہا ہے. ہمارے جو حقوق ہیں اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ آہستہ ایک چیز کے اندر مداخلت کر رہے تھے. کل تک ہمارے پاس مسئلہ طلاق کا تھا، اس میں مداخلت کی انہوں نے. اسی طرح حجاب کے معاملے میں، اسی طرح اب مسلمانوں کو جو حلال اشیاء ہے اس کے اوپر وہ لوگ جو نا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھی آہستہ ایک. تو ہم کو اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں ہم جان رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے وہ نہیں سوچ رہے. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، ہمیں واقف ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف سازشوں پہ سازشیں کر رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، بحث بھی کر رہے، مباحثے بھی کر رہے، لوگوں سے ذکر بھی کر رہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس تعلق سے ہم نہ تو مل بیٹھتے ہیں، نہ اس موضوع کے اوپر کوئی باضابطہ ایک اجتماعی کوئی کوشش ہوتی ہے ہماری. خالی ایک بحث چل رہی ہے، بس ایسا وہاں یار یہ حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے. تو بھائی آپ اپنے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمارے لیے تو پورا ایک محفوظ ضابطۂ حیات ہے. ہر وقت اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کر رہی کہ ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیے، سلام پھیلے، اس کے بعد نکل گئے. ارے نہیں میرے بھائی، ہم جس ملک میں رہے، جس ماحول میں ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، آ کر ہمیں اسے کمر کسنی چاہیے نا. جب حالات ہمارے دستک دیں گے دروازے کے اوپر آ کے تو تب کیا کریں گے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے.
کچھ نہیں. یہ مت سوچے کہ اب وہ کیرلا میں ہو رہا, وہ یو پی میں ہو رہا, وہ یوگی کر رہا, ان کر رہا, ہم تو یہاں KCR کی حکومت ہے, سیکولر ہے. نہیں, یہ غلط فہمی ہے ہماری یہاں, یہ غلط فہمی ہے. ہم ایسا ہی سوچتے ہیں ہمیشہ. کچھ حالات خراب ہوتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا چوکن ہو جاتے ہیں, جب حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھی نارمل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اب تو ایسے حالات پیدا ہو رہے تو ہم سوچ بھی نہیں رہے. نہ تو ہمارے دعوتوں میں کوئی کمی ہو رہی ہے, نہ تو دعوتوں کے کوئی لوازمات میں ہماری کوئی کمی ہو رہی ہے, نہ ہمارے اسراف اور تبذیر میں کوئی کمی ہو رہی ہے. سب چیزیں برابر ہیں. تو پھر کیسے ہوں گے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ حالات حاضرہ کے تحت عرض کر رہا ہوں میں, شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ بڑی مشہور شخصیت تھی ہندوستان کی دیوبند کی, بانین میں. ان کو جب انگریزوں نے قید کیا مالٹا کی جیل میں, اور قید کے بعد رہائی ان کی ہوئی, تو ظاہر ہے ہندوستان کے شیخ تھے, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی, وہ بہت بڑی شخصیت تھی, بہت بڑی علمی شخصیت, جن کا قرآن کا ترجمہ آپ کے پاس موجود ہے, اور عربی زبان میں اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کا سب سے زیادہ مستند اور عربی لغت کے قریب جو ترجمہ مانا جاتا ہے انہی کا ترجمہ ہے. وہ شخصیت جب جیل سے رہا کے آئی, اس کے بعد انہوں نے جب علماء کی مجلس میں بیٹھے, انہوں نے فرمایا جیل کی تنہائیوں کے اندر جو میں نے غور و فکر کیا ہے, جیل کی تنہائیوں کے اندر میں نے جو غور و فکر کیا ہے, امت مسلمہ کی جو حالت کیوں ہوئی ہے آخر ہماری, ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں اس ملک میں 800 سال حکومت کرنے کے بعد, آج ہماری حالت کیوں ہوئی. اس کے بعد میں نے غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے, ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہماری حالت ہوئی. اور میں وہیں سے یہ عزم لے کے آیا ہوں کہ اب ہر محلے میں درس قرآن قائم کروں گا, ہر محلے میں قرآن کا درس و تدریس ہوگی. یہ عزم لے کے میں نکلا ہوں وہاں سے. یہ اس دور کے حالات تھے اس وقت کے, اور وہ علمی شخصیت علماء کہتے ہیں کہ کیا چیز لایا, آخر ہماری یہ ذلت کیوں ہو رہی ہے, آخر کی وجہ کیا ہے اس کی. تو تنہائیوں میں غور کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں, ہماری جو ذلت ہو رہی ہے, ہم مجموعی طور پہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. عملی طور پہ ہدایت کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کام کیا باضابطہ. تو آج جو حالات ہمارے ہیں, یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے, آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت دور اول کی اصلاح جن طریقوں سے ہوئی ہے, دور آخری کی بھی اصلاح انہی طریقوں سے ہوئی. دور اول کی جو اصلاح ہوئی ہے صحابہ کے دور میں فلاں فلاں بہرحال, اور بعد میں بھی اصلاح اسی طریقے سے ہوئی, وہی قرآن. پھر اس میں ایک دوسری بات بھی آپ نے فرمائی, قرآن کے ظاہر پیغام لے کے آپ اٹھیں گے تو بہت سارے اعتراضات بھی اٹھیں گے. تو آپ نے قبر نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر صاحب قبر کی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب تھے. یعنی ہر ایک کی بات کو آپ رد کر سکتے ہیں, بازو رکھ سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول الفعل کو آپ بازو نہیں رکھ سکتے, اسی میں ہماری نجات ہے. یہاں جو بات کہی گئی ہے میں بھی اسی نقطے پہ آ رہا ہوں شیخ الہند کے, کہ یہاں جو بات کہی سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, اے مومنو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, یعنی تقوی کا پورا پورا حق ادا کرو. اب جو آیت نازل ہوئی تو بعد صحابہ کرام ذرا ڈر گئے اس میں, تو بھئی تقوی کا پورا پورا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی اس کے بعد بھی سورہ تغابن میں, فاتقوا اللہ ما استطعتم,
اور تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تو جانتا ہے نا تمہاری کوششیں کیا ہے, بچنے کی ہے یا نہیں ہے. آپس میں تو فیصلے نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے. بندے کی کوشش کے مطابق اللہ کی دین ہے. بندہ کوشش نہیں کرے گا تو اللہ آپ کو دے گا بھی نہیں. حقا تقاتہ, ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس حق یہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی جائے. یہ سورہ احزاب میں بات آئی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کی نافرمانی سے بچو, اور جب بھی بات کرو تو بڑی پکی سچی اور مضبوط بات کرو. تقویٰ یہ ہے. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ بات کریں گے, مکر جائیں گے, لوگوں کو دھوکہ دیں گے, وعدہ خلافی کریں گے, نافرمانی کریں گے, آپ متقی نہیں بن سکتے. آپ اور تقویٰ نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ پہ آخرت کی نجات کا جو وعدہ کیا ہے متقیوں کے لیے ہی ہے. متقیوں کے لیے ہی ہے. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, یہ سارے عبادتیں آپ کو تقویٰ پیدا کرتی ہیں. روزہ بھی حکم دیا گیا, اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اسی لیے فرض ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا ہے. قربانی اسی لیے دینا آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو اس قربانی سے جو چیز مطلوب ہے وہ تقویٰ مطلوب ہے. تمہارے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہونا ہے. جس طرح آپ نے بکرے کو ذبح کیا, بکرا آپ کے حکم پہ یعنی آپ کے سامنے بکرا ذبح ہوا ہے, اسی طرح اللہ کے آگے آپ کی ہر وہ چیز ذبح ہونا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ جس سے ناراض ہے وہ ہر چیز ذبح ہونا ہے آپ کی. خالی بکرے ذبح کرنے کا مقصد نہیں ہے, وہ تو ایک علامتی چیز ہے. ذبح کیا ہونا ہے آپ کی؟ آپ کا وہ نفس ذبح ہونا ہے جو بار بار اللہ کی اطاعت میں آڑے آ رہا ہے. آپ کی خواہشات ذبح ہونا ہے, آپ کا تکبر ذبح ہونا ہے, آپ کے گناہ کبیرہ ذبح ہونا. ان چیزوں کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. نہیں ہم 10 بکرے 8 بکرے کاٹ لیں گے سمجھ گئے قربانی ہوگا. نہیں نہیں, یہ قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ تو کھانے پینے کے معاملے ہیں. یہ سارے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ تقویٰ ہے. اور یہاں وہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اور تقوی کا حق ادا ہونا پورا. تقوی کا حق کیا مانے ہیں؟ اور روزے میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا تربیت ہوئی روزے میں بھیا؟ سب سے بڑی تربیت تقوی کی ہے وہاں پہ. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کتنی بھی پیاس لگ جائے آپ کو, آپ پانی نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے آپ؟ ایسا بھی نہیں ہے معاملہ, آپ جا کے حمام میں پی سکتے, کوئی نہیں دیکھتا. اگر کوئی بولے کہ بھارت بھائی ذرا حمام میں جا کے پی لے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تو کیا کہے گا بندہ نے؟ اللہ دیکھ رہا. تو یہی تقویٰ ہے. یہ تقویٰ پیدا کرنا ہے روزے کے ذریعے سے, یہ تقویٰ حج کے ذریعے سے, یہ تقویٰ نماز کے ذریعے سے, یہ تقویٰ قربانی کے ذریعے, یہ تقویٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے. زکوٰۃ کے سلسلے میں یہی بات فرمائی, مال کے لیے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, مطلب مال اسی لیے خرچ کرو گے تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے, تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ. یہ ہے اصل میں دولت سے جو تم کو لگاؤ ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے آپ, کیونکہ دولت وہ چیز آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا میں آپ کے متعلق یہ بات قرآن نے ایک نہیں سینکڑوں مقام اس بات کو فرمایا. جیسے سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک خیرا وثوابا عملا. کیا ہے یہ دنیا؟ کچھ بھی نہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ مال, یہ آل, یہ اولاد دنیا کی چند روزہ زینت ہے, اس کے بعد سب چھوڑ کے نکل جانا ہے. یہ باقی آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں. آپ کتنے ہی کروڑ پتی ہو جائیں, آپ کی دولت کا خود آپ کو اندازہ, کتنے ہی کروڑ پتی ہو جائیں آپ, مگر جاتے وقت 1 روپیہ نہیں لے جا سکتے. 1 روپیہ نہیں لے کے جا سکتے جاتے وقت. یہ سب چھوڑ کے جائیں گے, ہم چھوڑ کے جائیں گے, ہمارے پیچھے والے عیش کریں گے, اور حساب ہم کو چھوڑ کے جو ان کو دینا ہے. عیش دوسرے کریں گے, ہم بھی نہیں کریں, اتنا ہی کھائے جتنا پیٹ کو لگا. ہاں, لیکن کل کیا ہونے والا ہے؟ محاسبہ جب ہوگا, حساب تو ہم تک ہوگا نا, جو چھوڑ کے کیسا کمایا تھا ساری چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
جب کبھی بھی موت آئے تمہیں، وہ حالت تمہاری مسلمون، یہ قرآن کا لفظ ہے، عربی الفاظ ہیں اس کے، مسلمون کا ترجمہ مسلمین کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے مطیع و فرما بردار، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کو سونپ دینے والا، اپنے آپ کو اپنی ہر شے کو اللہ کے حوالے کر دینے والا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اپنی ہر چیز کو، جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کو سونپ دینا ہے۔ مطلب کیا سونپ دینے کے؟ یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے وہ، مگر استعمال کیسا ہوں گی؟ اب وہ اللہ کے مرضی پہ ہوں گی۔ اب وہ مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ امانت ہے، سمجھے ہمارے پاس، اس کا خرچ کرنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، تو پھر کل کامیابی ہے۔ فرمایا مسلم کے معنی یہی ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں موت آئے، وہ آخری وقت تمہارا اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے موت آنا، تم یعنی وہ موت اس حالت میں ہونا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ اطاعت میں تھے۔ تو پھر جب فرشتے آئیں گے آپ کو سلام کر کے آپ کو روح نکالیں گے۔ نہیں، اگر وہ بات آپ کی موت کی حالت نافرمانی میں ہے، گناہوں میں ہو رہی ہے، تو پھر مجرم کی حیثیت سے وہ جان نکالیں گے۔ یہ قرآن میں بات ہے، مجرم کی حیثیت سے، کیونکہ قرآن نے اس کا ضد بتایا سورہ قلم میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ پوچھتے ہیں، دیکھو یہ ایک اللہ کا وفادار ہے، مطیع و فرما بردار ہے، اور یہ ایک اللہ کا مجرم ہے، باغی ہے، کیا وہ دونوں کا انجام ایک ہونا چاہیے؟ ریزلٹ، نتیجہ ایک ہونا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، جرم پہ جرم کر رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ بولے تم کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ تمہاری عقل کے خلاف ہے ساری باتیں۔ ایک مجرم ہے تو مجرم ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی، ایک اللہ کا وفادار بندہ ہے اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو مسلم کی جو ضد آئی قرآن میں، وہ مجرم کے اعتبار سے، اور اسلام میں جہاں پہ اطاعت و فرما برداری نہیں ہے تو وہاں پہ جرم ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ وانتم مسلمون، موت کی حالت اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب موت کب آتی نہیں معلوم، کس حال میں آتی نہیں معلوم، مسجد میں بھی آ سکتی ہے، مسجد سے نکلتے وقت بھی آ سکتی ہے، سڑک پہ بھی آ سکتی ہے، دواخانوں میں آ سکتی ہے، گھر میں آ سکتی ہے، سواری میں کہیں بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور اس کا کوئی مقام، کوئی ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک بات کہی ایک مقام پہ سورہ نساء میں غالباً، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم بند تہ خانوں میں ہے تو موت وہاں آئے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور سورہ جمعہ میں فرمایا، خاص طور پہ سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کیا جملے ہیں قرآن کے، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، بھاگ رہے ہو نا، فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملنے والی ہے، تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ فانہ ملاقیکم، وہ تم سے ملنے والی ہے موت، پھر تم کو اللہ کی طرف پلٹا دیا جائے گا جو عالم الغیب ہے، اور پھر تمہارے اعمال کی پوری خبر تم کو دے دی جائے گی، تم کیا کر کے آئے دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں بہت سارے مقامات میں یہ بات فرما دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آیت میں آپ کو پڑھوں گا، صرف سورہ حج کی ہے، قل انما لکم انا نذیر مبین، آپ کہہ دیجئے نبی میں کیا ہوں، میں رسول بنا کے کیوں آیا ہوں؟ اسی لیے میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تمہیں کھلی وارننگ دینے آیا ہوں، متنبع کرنے آیا ہوں، میں تمہیں تمہارا انجام کیا ہونے والا موت کے بعد کی زندگی میں وہ بتانے آیا ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ بشیر و نذیر ہیں، میں تمہیں وارننگ دینے آیا ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں۔
جو میرا پیغام کو قبول کرے گا، میرے الہی دین کے اوپر عمل کرے گا، اس کے لیے تو جنت کی بشاریں ہیں اور دنیا کے لیے بھی بشارتیں ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے گا میرے الہی دین کو، اس کے لیے نذیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں کھلے طور پہ۔ بات کہی گئی قرآن میں۔ اور حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے دیکھو موت کی تمنا کرو تم کہ وہ خاتمہ بالخیر ہو، اسلام کے اوپر موت آئے۔ اسلام کے اوپر بولے تو اسلام میں مسلمان ہی چاہیے، لیکن اطاعت کے اوپر موت آئے، فرما برداری کے اوپر موت آئے، وہ موت ہوتی ہے مسلم کی موت۔ اور حدیث شریف میں بات فرمائی گئی کہ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے، خاتمہ بالخیر۔ حدیث میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ایک بندہ آدمی اچھے سے اچھے عمل کرتے چلے آتا ہے، لیکن موت کے قریب وقت وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر فیصلہ کون سا ہوگا؟ آخری وقت پہ ہوگا۔ اگر وہ زندگی بھر کوئی نافرمانی کرتا رہا کہ موت سے کچھ دن پہلے سدھر گیا، توبہ کر لیا، استغفار اللہ سے معافی مانگ لیا اور اسلام کے اوپر اطاعت آ گئی تو کامیاب ہے۔ لیکن زندگی میں اچھے کام کرتا رہا لیکن مرنے سے کچھ دن پہلے وہ اسلام کے جو ہٹ گیا، تو پھر وہ شخص اللہ کے پاس جو ہے نا اس کی کے لیے وہ بشارتیں نہیں ہے جو قرآن میں دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اب آئی اصل بات، اب فرمایا گیا کہ حالات حاضرہ کا تم کیسے مقابلہ کرو گے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح آئی وَحَبْلُ اللَّهِ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یعنی قرآن وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی ہوئی تنی ہوئی ہے، اسے مضبوط پکڑ لو۔ دوسری حدیث میں فرمایا فَبَشِّرُوا وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهَا فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے ایک نعمت تمہیں ملی ہے قرآن کی، اور اس قرآن یہ اللہ کی رسی ہے۔ کیا پیارے جملے حدیث کے، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ قرآن اللہ کی ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا، ایک حصہ اللہ کی ہاتھ میں ہے، وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور آسمان سے چھوڑی گئی ہے زمین کے اوپر، اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہے سہارا آپ کا، اللہ سے وابستگی، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ جب آپ اس قرآن کو مضبوط پکڑ لیں گے۔ آپ یہی بات کہی تھی شیخ الہند نے، مسلمان اگر اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں، پورے اپنے اختلافات کو بھلا دیں، سارے جتنے تفرقے، جتنے جماعتیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل یا اس دور میں بھی تھا، مسلمانوں کو انگریزوں نے آپس میں جو لڑانا شروع کر دیا تھا تفرقہ ڈال کے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ان کی تھی، وہ آج بھی چل رہی ہے ہمارے پاس۔ آج بھی ہمارے پاس مسلمانوں میں الحمدللہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہاں ہمارا خدا ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، سب ایک ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، آج مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسجدیں الگ کی ہوئی ہیں ہماری اپنی۔ دشمن جو چاہتا وہ خود ہم کر رہے ہیں، انتشار، تفرقہ، امت کو پارا پارا کر دینا، ہاں امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا، سمجھ میں آ رہا، تاکہ آسانی سے ہمارا شکار کیا جا سکے۔ اس دور میں بات کہی گئی شیخ الہند نے کہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، اور شیخ الہند تو کیا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ اس کے راوی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو جو قرآن کو اپنا دستور حیات مان لیتی ہیں، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتی ہیں، تو ان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے اللہ قرآن۔ جب تک یہ امت کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، آپ سوچتا کہ بھی کوئی اٹھا نظر بھی اٹھا کے دیکھ سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ قرآن کی جو طاقت ہے، اللہ کی تائید و نصرت اس قرآن کی وجہ سے ہے۔
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت ساری قوموں کو اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے بلندیوں پہ لے جاتا ہے، دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہ لوگ جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان قوموں کو ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ خود بن رہی ہے بات، اگر تم کتاب کو چھوڑو گے قرآن میں، اللہ ایک مقام پہ قرآن میں فرماتے ہیں اِن يَنْصُرُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے؟ اور رب کائنات سے حکم کن سے اس کی قدرت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کی قدرت ہم اللہ کو سمجھے ہی نہیں بھائی، ہم اللہ کا تعارف ہی نہیں ہوا، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، ہم سمجھے ہی نہیں۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں اللہ کی طاقت کیا ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھو تم پلک مارنے میں جتنا ٹائم لیتے ہو نا، اس سے بھی کم وقت میں اللہ اس کائنات کو تباہ کر دے گا۔ پلک کلمح البصر أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، ہر چیز فنا ہو جائے، تباہ کر کے رکھ دا۔ پلک مارنے میں انسان جتنا وقت لیتا ہے اس سے بھی کم میں میری طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم ایسی طاقتور ذات کو چھوڑ کے جناب علی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس سے، ہمارا تعلق کیسے پیدا ہوگا قرآن سے؟ اللہ تو ہے نہیں، اللہ تو وہاں ہے، ہم اللہ کو کیسے پکڑیں گے، اللہ کو کیسے تھامیں گے، اللہ کی طاقت ہمارے پر کیسے آئے گی؟ وہ فرمایا حبل اللہ قرآن ہے، اس کو پکڑ لو تم بس ختم۔ لن فسام لہا، قرآن کہتا ہے جب تم اس رسی کو پکڑ لو گے تو بھی یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور تم کو کبھی بکھیرنے نہیں دے دی، انتشار میں نہیں لائے گی۔ اس قرآن کو چھوڑو گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور تمہارا تعلق اس کائنات کی جو طاقتور ذات ہے اللہ، اس سے تمہارا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ ہم کو چھوڑ دے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن يَنصُرُ مِن بَعْدِهِ، اللہ اگر تم کو چھوڑ دے، اپنی ہاتھ ہٹا لے، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ بتاؤ، یہ پوچھ رہے اللہ قرآن میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر، سب کے سب مل کر، جمیعاً پوری امت مسلمہ، پوری جماعتیں، پورے مسلک جتنے بھی ہیں، قرآن کے معاملے میں ایک ہونا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مضبوط پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اس کی ضد ہے، اب وحدانیت کی ضد ہے۔ کیا ضد ہے؟ ولا تفرقوا، تفرقے میں مت پڑو، اپنی اپنی ٹولیاں الگ الگ مت بناؤ، اپنی اپنی مسجدیں الگ الگ مت بناؤ، انتشار مت پیدا کرو امت کے اندر۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اب اللہ اپنا کہ احسان یاد دلا رہا ہے عرب قوم کے لیے۔ عرب قوم جو تھی وہ خانہ بدوش قوم تھی، قبائل مختلف، قبائل ایک قبیلہ دوسرے کے جناب یعنی دشمنی صدیوں چل رہی ہے وہ، ہاں ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی ہے تو چل ہی رہی ہے۔ ایک مدینے میں جانے کے بعد یہی ہوا، دو قبیلے تھے، ان کے دونوں کی جناب یعنی دشمنیاں چل رہی تھیں، دشمنیاں چلتی رہی ہوں ایک دوسرے کی۔ اب یہاں قرآن نے کہا، جب قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، اور جب ایمان لائے اس کتاب کے اوپر، اللہ اپنا احسان جتا لے۔ اذکروا نعمت اللہ، ہماری اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، اس کتاب سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اعداء فالف بین قلوبکم، بس اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، نفرتوں کو نکال دیا، دشمنیوں کو نکال دیا اس قرآن کی وجہ سے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے قرآن کی تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار،
اور تمہارے اختلافات یا دشمنی تم کو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچا دیے تھے، اب تم دوزخ میں گرنے ہی والے تھے، لیکن اللہ کا احسان یہ ہوا اللہ نے رسول کو بھیج کے تم کو بچا لیا اس جہنم کے گڑھے سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہیں سمجھاتا ہے، کھول کھول کے تمہیں بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ آج اگر ہم ایک ہو جائیں، امت مسلمہ متحد ہو جائے، یہ مسلکوں کو ہم بازو رکھ دیں، اختلافات کو ہم بازو رکھ دیں، اصل جو چیز توحید ہے، اصل میں ایمان ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے اللہ کے کرم سے۔ نبی ہے، نبی کے معاملے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے مسلکوں کے مساجد کا رخ کدھر ہے؟ وہی کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ وہ سے بھی مسلک ہو، مسجد بناتا تو انہیں ادھر دیکھتا پہلے قبلہ کدھر ہے۔ پھر کیا بات ہے بھائی، سب کا قبلہ ہے، سب کا کعبہ ہے، پھر کیوں؟ ہم کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مساجد کے عنوان سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، مسلکوں کے عنوان سے ہو رہا ہے۔ نہیں، امت مسلمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان کی تعریف کرتے تھے، بہترین مثال دی، فرمایا کہ مسلم تمام مسلمان کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے، کا جسد الواحد، پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عین و اشتکا کلہ، آنکھ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو صرف آنکھ نہیں، پورا جسم درد دیتا، پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر سر درد ہو رہا تو ایسا نہیں خالی سر میں درد ہو رہا، باقی باڈی پوری سکون میں نہیں، پورا در متاثر ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے مسلمانوں کی، پوری امت مسلمہ کی تمثیل آپ نے یہ دی۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدیہ، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ارے یہ رسول اللہ کے ارشادات ہیں، یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، ہماری تزکیے کے لیے ہیں۔ امت بنتی اسی طرح ہے، پھر امت بگڑتی کیسے؟ اختلافات سے امت بگڑتی ہے۔ اور انہی آیات میں آگے چل کے فرمایا ہے بات، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ دیکھو ان قوموں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کر کے آپس میں فرقے بنا لیے، فرقے بن گیا۔ انجام کیا ہوا پھر اس کا؟ یہ فرقے بنانے والوں کو جو بات اللہ آگے چل کے کیا فرمایا، اولئک هم العذاب العظیم، یہ لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے فرمایا۔ امت کو جو لوگ بانٹتے ہیں نا، ہمارا ہاتھ کیا ہے آج؟ ایک دوسرے کی کاٹ میں آڑ لگے ہوئے ہیں۔ مساجد کے اندر جھگڑے ہمارے پاس، کمیٹی میں ہمارے پاس جھگڑے، جماعتوں کے عنوان سے ہمارے جھگڑے، اور یہاں تک انتہا ہو چکی ہے اگر کوئی آدمی دوسری جماعت کا ہے اور ملا دوسری جماعت کا انہیں جا رہا تو سلام بھی نہیں کر رہا۔ محفوظ رکھے اللہ اس سے۔ کیا بات فرمائی؟ حالانکہ سلام، اللہ کے نبی نے فرمایا دو آدمی راستے سے جا رہے ہیں اور دونوں کی ایک دوسرے پہ نظر پڑی، اور جو سب سے پہلے سلام کیا انہیں تکبر سے پاک ہے، لیکن دونوں کی نظر پڑی، میری آپ پہ پڑی، میری میں بول رہا ہوں انہیں کرنے دو سلام، بولے تو میں تکبر میں آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی الذی یبدأ بالسلام وبینہ فرمایا وبینہما الذی خیر یبدأ بالسلام کے الفاظ آتے ہیں، ان دونوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سلام اللہ کی طرف سے آپ کو دعا سکھائی گئی، اپنے مومن بھائی سے آپ ملو تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ پہلی ملاقات السلام علیکم، یہ کوئی تھینک یو نہیں ہے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے اندر ایک دعا ہے بھائی کے لیے، اپنے سامنے والے کے لیے،
اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہر چیز سے، ہر بلاؤں سے سلامت رکھے۔ ہر مومن کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے بھائی کو یہ دعا کرے، اللہ سے مانگے اس کی خیر، اس کی بھلائی۔ میں کب مانگوں گا بھائی؟ جب میں آپ سے محبت کروں گا، آپ کی خیریت اگر مطلوب ہے تو میں کروں گا نا میں آپ کو دعا وہ۔ نہیں، اگر میرے دل میں بدماشی ہے اس کے بعد بھی سلام ہو رہا تو پھر یہ منافقین کا سلام ہے، پھر دل سے نہیں ہو رہا ہے، چپ۔ منع ہے سختی کے ساتھ۔ 6 حقوق ہیں جس میں پہلا حق فرمایا جب کوئی مسلمان نگاہ پڑے آپ کے اوپر، آپ کو سلام کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ سے۔ اللہ قرآن نے بھی سکھایا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی عظمت کے متعلق یہ بات فرمائی کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا قالوا سلام علیکم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو بول رہے اللہ، جو میری قرآن کی آیات پہ ایمان رکھتا ہے جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ اے پیغمبر، کتنی بڑی شرف کی بات ہے، نبی کو حکم دے رہا اللہ۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں جو میری آیات پہ ایمان رکھ رہے ہیں، جب آپ کے مجلس میں آئے، آپ سے ملاقات ہو، آپ سلام کیجئے، دعا کیجئے آپ ان کے سلامتی کی۔ تو آج سب سے بڑی جو ضرورت ہماری اس وقت ہے امت مسلمہ کے اندر، ہمارے اندر، وہ آپس میں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، خلوص اور محبت پیدا ہونا ہے۔ کوئی غم زدہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم احساس ہونا اس کا، بھائی آدمی بڑا پریشان ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی کی کچھ بھی نہیں کر سکتے، مالی مدد نہیں کر سکتے، تم خود پریشان ہے، تو کم از کم اسے خندہ پیشانی سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یہاں تک بتایا اللہ کے نبی نے۔ اور معاشرے کے اندر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم معاشرے میں کیسے رہنا۔ دیکھیے اب آپ حالات اس زمانے کے ہیں، لیکن آج یہ فٹ ہو رہی ہیں ساری باتیں۔ آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، ماحول میں، سماج میں خوشیاں بانٹو، خوش فہمیاں پیدا کرو۔ ولا تنفروا، نفرتوں کو مت پھیلاؤ، غیبت مت کرو، چغلیاں مت کرو، جاسوسی، یہ سارے سے نفرتیں پھیلتی ہے نا یہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے درمیان میں، کوئی مصیبتیں مت کھڑا کرو، پریشان مت کرو لوگوں کو۔ آج عجیب حالت ہماری ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ مومن کو نہیں، یہ آیت آئی سورہ، اسی سے ملتی ہوئی ایک آیت آتی ہے سورہ حج کی آخری آیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کے معنی جماعت سے نماز قائم کرو۔ حکم دیا سورہ بقرہ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جماعت سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ساتھ میں ٹھہرو، ان کے کندھے سے کندھا ملاؤ۔ کندھے سے کندھا ملانے کے معنی کیا ہے؟ یہ آپ ایک الگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جماعت سے پڑھتے ہیں تو 27 گنا اس کا درجہ، 21 گنا اس کا درجہ، اتنے درجات کیوں ہیں آخر؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کندھے سے کندھا لگانے کے معنی یہ ہے آپ کا کنیکشن ٹوٹنا نہیں ہے اپنے بھائی سے، آپ کے تعلقات برقرار رکھنا ہے، آگے بازو والا ٹھہرا ہے آپ کے پاس، آپ کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم کے تحت۔ جماعت کے معنی یہی ہے اصل میں، چھوٹا بڑا کوئی نہیں، اللہ کے سامنے آپ ٹھہر گئے، کندھے سے کندھا لگا دیے۔ یہ نہیں کہ بھائی اب آپ روزانہ آ رہے پریشان ہیں، انہیں بھی میں بھی کیا ہے کچھ معلوم ہی نہیں اپنے کو، میں تو کھا پی کے بس ہوں، لیکن میرا بھائی کیسا ہے آخر کچھ ہے وہی، پھر کیا کندھے سے کندھا لگا رہے ہیں آپ؟ یہ کندھا وہ ہوتا ہے جنازے کا، ڈولے کو لگاتے وہ سیدھا قبرستان کو پہنچاتا، یہ کندھا یہ ہے جو زندے کو زندہ بناتا ہے، زندگی دیتا ہے، انہیں سہارا دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ خالی اسی لیے اتنا اجر ہے اس کا، بلکہ واضح طور پہ ایک حدیث بھی آئی اس سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع جارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اس کا بازو والا پڑوسی بھوکا ہے، پریشان ہے، کچھ اس کو فکر ہی نہیں، اس بس کھایا پیا کوئی فکر نہیں، انہیں بیمار ہے، پریشان ہے، رشتہ دار ہیں کیا حالات میں،
خود دبا کے کھا رہا, اڑا رہا, شادیاں کر رہا, دنیا کے پیسے خرچ کر رہا. ہاں, اس کے رشتہ دار کئی غریب ہوں گے, کئی پریشان ہوں گے, کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے اس کو. پھر کیا رشتہ ہے آخر یہ؟ بھوک سے مروائے, صرف بھوک. ہو ہی نہیں سکتا مومن, فرمایا مومن کی یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی, مومن کی یہ پہچان ہو ہی نہیں سکتی. سامنے والا بھوکا اور یہ پیٹ بھر کے کھا ہی نہیں سکتا انہیں, مومن یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے وہ مشہور حدیث بھی آئی, آپ اللہ سے رحم کی دعا کر رہے ہیں. ایک صاحب ہے, بہت بڑے عالم صاحب تھے, انہیں جا کے بولے بھائی آپ میرے لیے رحمت کی دعا کیجیے, اب میں بڑا پڑھ. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے, تو معمولی بات ہے. بہت انہیں خوش, ارے یہ کیسے معمولی بات ہے بھائی, اللہ سے رحمت کی دعا میرے لیے کیجیے. وہ مولانا نے فرمایا کہ بھائی اتنی سی بات ہے, کوئی بات نہیں ہے, تم چھوٹا سا عمل کر لو, وہ کیا ہے, تم دوسروں پہ رحم کرو, اللہ تم پہ رحم کرے گا, ختم ہو گئی بات. اور حدیث بھی وہی ہے, لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس, اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں کے اوپر وہ رحم نہیں کھاتا, وہ ترس نہیں کھاتا. آج ہم سب ملنے کو مل رہے ہیں, جماعت میں ہیں, سب کچھ ہو رہا, لیکن ہم بچھڑے ہوئے ہیں, آج بچھڑے ہوئے. آج ایک دوسرے سے ہمارا کوئی ہمدردی کا تعلق نہیں ہے. معاشی حیوانات بنے ہوئے, یورپ کا معاشرہ بالکل اسی طرح ہے. اور آج ہم اور دین اسلام ہمدردی کا نام ہے. ہمدردی, قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے, نبوت سے پہلے کی زندگی اٹھا لیجیے, کیا ملتی ہے زندگی آپ کی؟ دوسروں کے کام آنا, یتیموں کے کام آنا, بیواؤں کے کام آنا, مصیبتوں کے کام آنا, جو پریشان ہے اس کے کام آنا, یہی آپ کو ملتا ہے. وہی الہی پہلے آئی رسول اللہ, حضرت خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل, اور مجھے جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ نے کیا تسلی دی رسول اللہ کو, آپ کو جان کا خطرہ کیسے؟ آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ تو بھوکوں بے سہاروں کا آپ سہارا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے آپ, تسلی دی جا رہی ہے آپ کو. اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے آپ کو, آپ کے صدقات, آپ کے خیرات جو ہے نا, آپ کے بلاؤں کو ٹالتی ہیں, آپ کے بیماریوں کو ٹالتی ہیں. یہ مت سمجھیے آپ ہم نہیں دے رہے ہیں, ان کے اوپر ترس نہیں کھا رہے, تو اللہ کو ایسی خطرناک بیماری لائے گا کہ دوا کھانے کے بعد جناب یاری 40-50 لاکھ منٹوں میں پڑ جائیں گے آپ. آپ خیرات کرتے رہیے, کھلاتے رہیے لوگوں کو. اور مسئلہ بھی مشہور ہے یہ بات, حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا, اللہ اور دیتے چلے جائے گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرتے رہو گے, ہم آپ کی دولت میں, آپ کی صحت میں اور اضافہ کرتے جائیں گے. اگر پھر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. میں تم کو نوازا بھی ہوں, لیکن تم سے چھیننے کے لیے 2 منٹ نہیں لگتے, پھر 2 منٹ نہیں لگتے, زوال نعمت کے لیے 2 منٹ نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے کے بعد سورہ انعام میں فرماتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے ڈالتا ہے, وہ اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے, وہ ہم اسی لیے آزمائے تم کو تاکہ ہم سے عاجزی کریں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, جب ہم ان کے اوپر مصیبت لائے, عذاب لائے, تو پھر ہمارے آگے عاجزی کیوں نہیں کرے, جو گڑ گڑائے کیوں نہیں. ثُمَّ خَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوشنما بنا کے رکھ دیا. اس کے بعد فرماتے اللہ کا ایک عذاب یہ بھی ہے, ایک عذاب تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک اور پیاس میں لاتا ہے, ایک عذاب اللہ کا وہ بھی ہے, اللہ نصیحت کرنے کے بعد جب اللہ کی نصیحت کو آپ پوچھ کے پھینک دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ بھی ایک امتحان شروع ہے, خطرناک امتحان ہے. اس کے بعد والی آیت میں یہ جملے آتے ہیں, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا, ہماری جب نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا, کوئی اہمیت نہیں دی, تو ہم کیا کریں, ہر نعمت کے دروازے کھول دیا آسمان سے. عیش کرو, خوب خوب کھاؤ,
خوب مزے اڑاؤ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. اور خوب مست اور مگن ہو گئے, اپنے سے باہر ہو گئے, خوب خوشیاں اڑانے لگے, تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں, ایک ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون, اور وہ مایوس ہو کے رہ گئے, کچھ نہیں کر سکے. کئی قوموں کو اللہ اتنا نوازا, اس کے بعد اچانک پکڑ لیا. ہم کو معلوم ہے رشیا کا انقلاب آیا, جب اس کے بعد حالت خراب ہو گئی. رشیا کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ ایک بریڈ کے لیے جنا 8-8 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر, بڑے بڑے نواب تھے, لیکن آج وہ فٹ پاتھ پہ لا اللہ تعالیٰ. اللہ کا نظام ہے, اللہ دیتا دونوں طریقے سے, آزمانے بھی دیتا, امتحان ہے دولت بھی. جب اس دولت کا ہی استعمال نہیں کریں گے تو اللہ کیا کرتا؟ خوب کھاؤ, خوب عیش کرو, خوب عیش کرو. پھر ہم جب پکڑیں گے نا تو پھر چھوڑیں گے نہیں. پھر ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات کیا ہے؟ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل باب فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ایک بستی کا واقعہ ان کو پڑھ کے سناؤ. وہ بستی کے والے ایسے بڑے مست اور مگن تھے, اور اللہ کی نعمتیں چاروں طرف سے کھینچ کے ان کے پاس آتی تھی. ہر میوہ, ہر اناج, یعنی ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی تھی کھینچ کے ان کی طرف. فرمایا کہ کیسے آتی؟ با فراغت, وافر مقدار میں, کسی کمی نہیں فرمایا, رغدم. لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو اللہ کیا بولا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اب ہم نے کیا کیا؟ ساری نعمتیں چھین لیے اور بھوک اور پیاس ان کا لباس بنا دی. ایک ایک نیوالے کو ترسے, پانی کے خطرے کو ترسے. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, بھوک اور خوف ان کا لباس بنا دیے. جس طرح لباس جسم پہ ہمیشہ ہوتا ہے نا, اسی طرح بھوک اور خوف ان کا لباس, ان کا مقدر بن گیا. کیوں بنا؟ بما كانوا يصنعون, اس وجہ سے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے. ہم دیے, اللہ بولے کلوا واشربوا لعلکم تشکرون, کھاؤ پیو, اللہ کا شکر ادا کرو. اس کا یہ اصل چیز ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قرآن کو مضبوط پکڑنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے, اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے. قرآن میں کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے احکامات ہیں. کس کو دیے احکامات؟ میرے کو دیے, آپ کو دیے. پھر کون عمل کرنا؟ نہیں کرے تو کیسا ہوگا؟ ایک سخت آیت آتی ہے قرآن میں, بہت سخت ہے آیت, سورہ سجدہ میں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. جس کے سامنے اللہ کے احکامات قرآن پڑھ کے سمجھائے جاتے ہیں عمل کے لیے, تو انہیں کیا کرتا؟ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, بازو نکل جاتا. لکو بھائی یہ انجان بن جاتا اللہ کی کتاب سے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. دیکھیے آپ کس کے اوپر پڑھ کے سنائی جا رہی قرآن؟ امت مسلمہ, میں اور آپ. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے احکامات سننے کے بعد بھی بازو اڑ جاتا, عمل کرتا نہیں, اعراض کر جاتا, منہ موڑ لیتا ہے. تو اللہ کیا بولے بھائی ایسے لوگوں کو؟ انا من المجرمین, یہ ہمارے مجرم ہیں. منتقمون, اور میں ان سے انتقام لوں گا. آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ کا تو انتقام لگا ہوا ہے. اللہ سے رحم کی دعا مانگ رہے, اللہ بولے میں تو انتقام لوں گا تم سے. اور اللہ جس سے انتقام لے اس کی تباہی کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کون ہوگا اس کو بچانے والا آخر؟ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہے وہ کون سی طاقت اور قوت ہے جو اس کو بچا سکے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھ کے اسے نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ انجان ہے, خاموش بنا ہوا ہے, منہ موڑ رہا ہے. انا من المجرمین, یہ ہمارے مجرم ہیں. منتقمون, اور ہم ان سے انتقام لیں گے.
اس سے سخت کوئی آیت ہے قرآن میں؟ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہم کس تصور میں ہیں میرے بھائی؟ کچھ نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، بس یہ نہیں. دین اس کا نام نہیں ہے صرف، یہ دین کے کچھ ارکان ہیں. یہ دین اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مسلمانوں، اسلام میں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تم آدھے ادھر آدھے ادھر، کبھی پڑھے کبھی نہیں کرے، قرآن کی کچھ آیتوں پہ عمل کرے کچھ پہ نہیں کرے، اپنی مرضی کا دین مت چلاؤ. تم دین اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو. تم آپ کتاب کے چند باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، چند کا انکار کر رہے ہیں، آپ عمل نہیں کر رہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو سامنے رکھ کے فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم قرآن کے چند باتوں کے اوپر عمل کرتے باقی کو چھوڑ دیتے؟ کیا نہیں مانتے اس کو؟ پوچھ رہا جی اللہ ہم سے، کیا قرآن میں نماز پڑھنے کا ہی حکم ہے صرف، دوسرا نہیں ہے احکامات؟ کیا خالی حج کرنے کے حکم ہے، دوسرے نہیں ہیں؟ کیا خالی نکاح کرنے کے دوسرے نہیں ہیں احکامات؟ ارے بھائی زندگی کیسے گزارنا آپ کی معاشی زندگی، آپ کی سماجی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات، یہ سارے قرآن میں. آپ کے رشتہ داریاں کیسے ہونا چاہیے، سارے قرآن میں ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ کچھ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، نکاح کر لیا، بس اتنا ہی 6 دن نہیں بھائی. پورا 114 صورتیں اس اتنی موٹی کتاب ہے. کیا ہے اس میں؟ آپ سوچیں، کبھی غور کریں. کچھ بھی غور نہیں کریں. ہم خود قرآن سے غافل ہیں. وہ یہودیوں کو اللہ نشان نہیں کرتے ہوئے ہم کو فتوا کہ دیکھو ان کا کیا اللہ فتوا دے رہا ان کو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء منکم من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. اگر تم قرآن کی یہودی ایسی کرے، تورات وہ عیسائی کچھ باتوں کو مانے، کچھ کو بازو رکھ دے اپنی مرضی کے مطابق، اگر ہم بھی قرآن کے کچھ باتوں پہ کریں گے عمل اور باقی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ پر جو بھی تم میں سے جن لوگوں کی اگر ایسی روش ہے، کچھ باتوں پہ عمل باقی کو چھوڑ رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں اپنی، اگر تمہاری یہ روش ہے تو اللہ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا میں دنیا میں اس کو رسوائی کی زندگی عطا کروں گا. ہر جگہ ذلیل ہونا پڑے گا انہیں. رسوا کوئی کام کرنے دیں گے آپ کا کام نہیں بنے گا، رسوا ہو کے واپس آئیں گے آپ. یہ اللہ کا انتقام ہے ایک طریقے سے. اب ان لوگوں کے لیے جو کتاب کے چند احکامات میں عمل کر رہے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے ذلت کا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ يَوْمِ أَشَدُّ الْعَذَابِ. اور جب قیامت ہوگی تو وہ تو دائمی عذاب سخت ہوگا جہنم کا، پھر اسے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن جھنجھوڑ رہا آپ کو. قرآن کے متعلق ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم قرآن کو مس گائڈ کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں قرآن کو؟ گھر میں کسی کا آخری وقت ہے وہاں قرآن پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہم. ان کو روح نکلنا ہے، آسانی سے نکلنا یہ ہے. ارے بھائی عمل کرو، آسانی سے تو روح نکلتی. کتاب اللہ پہ عمل کریں گے تو فرشتے اللہ فرماتے ہیں آگے کیا بولیں گے؟ سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تمہارے اوپر اللہ کی، اللہ نے ہمیں تمہاری روح نکالنے کے بھیجا ہے. سلام کر کے روح نکالیں گے. اگر واقعی میں نیک لوگ ہیں تو کالی ہو نا، قرآن پڑھتے پڑھتے تو نکلتی ہوا نہیں نکلتی. تصور غلط ہے. مردوں کے لیے قرآن بنا دیا، وصال ثواب، برکت. ابھی ایک صاحب دکان کھل رہی تھی جناب علی، نئی شٹر ہے، 2 شٹر کی دکان پڑے گی دکان، کل ہی دیکھا میں بیٹھ کے قرآن کس لیے آیا؟ قرآن شٹر کھول کے ابتدا قرآن سے کرو آپ. ارے آپ کی زندگی کی آغاز ہے بابا قرآن، آپ کی زندگی میں آنا ہے قرآن. اور کچھ لوگوں تو آج تک دکانیں والے ایسے بنا دے جیسے دکان کھولتے ہی کوئی حافظ صاحب کو پھر جناب علی اپائنٹمنٹ کے جو روزانہ آ کے قرآن پڑھنا انہیں آتا بیٹھتا قرآن کیا پڑھتا کیا نہیں پڑھتا اللہ معلوم، بہرحال ختم. اس کا کچھ ایک دودھ کا گلاس رکھا ہوا ہے، دودھ پہ لے کے نکل جاتے ہیں آپ. ایسا ختم. آیت کریمہ کے جلسے چل رہے ہیں برکت کے لیے. ارے بھائی کیسے دین کو بگاڑ کے رکھ دیے ہم. ایک نئے بستی کھلی، ایک نئے بستی کے اندر جناب علی کفن دفن کی دکان کھلی. کفن دفن کی گولا تو لوگ جو ہے دکان کا اوپننگ کے دن کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ آیت کریمہ. ارے کیا ہے بولے تو برکت کے لیے. آپ کی دکان میں برکت کیا؟ زیادہ مردے آنا، یہی چاہنا. ابھی کہیں کی برکت؟ کفن زیادہ بکنا. تو یہ حالت ہو گئی ہماری کفن کی دکان میں. اور آپ
تو قرآن کے متعلق بتائیے، دنیا کی کوئی کتاب کے تعلق سے ایسا نہیں کرتے اب، قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہے آخر؟ قرآن زندوں کے لیے میرے بھائی، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ بات کہی گئی ہے خاص طور پہ، وما علمناه الشعر وما كان ينبغي له ان هو ذکر الا ذکر، وہ قرآن فما اس کے بعد لمن كان حیا الفاظ آتے ہیں یہاں پہ، یہ قرآن زندوں کے لیے، لتنذر لمن كان حیا، جو زندہ ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ہے، یہ آگاہ کرنے کے لیے، دیکھو موت آنے والی ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، کیا کر رہے ہیں تم، سوچو، اپنا جائزہ لو ذرا۔ یہ بتانے قرآن آئی، ہم نے قرآن کو کیا کر دیا، ایک لگا دیا یہاں پہ، کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایسا۔ عربوں کے اندر بھی کوئی تصور ایسا آج تک نہیں ہے، نہ تو ہماری اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، آپ کی زندگی میں آپ کی اہلیہ خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے نواسوں کا، یعنی آپ کے پوتروں کا انتقال ہوا، یہ آپ نے کوئی ایسی ختم قرآن نہیں کرائی؟ آپ کوئی لا کے بتا دو، آپ کوئی بتاؤ، آپ کہیں ہے کیا ایسی بات؟ کسی عالم سے پوچھیے، آپ نہیں ہے کہیں بھی، کیونکہ قرآن اس لیے ہے ہی نہیں نا، قرآن تو زندگی گزارنے کے لیے ہے میرے بھائی۔ تو حالات حاضرہ میں جو چیز ہم سے اس وقت مس ہوئی ہے، چھوٹ چکی، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ اب ہم کو قرآن شیخ الہند کے تحت تنہائیوں کی جیل میں جو کچھ غور و فکر کیا گیا ہے، آج بھی وہی غور و فکر ہے، اس وقت آج بھی وہی ہے، اس سے زیادہ ہے۔ آج ہمارے پاس واٹس ایپ آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، ہمارے پاس عجیب و غریب حالات پیدا ہو رہے۔ ارے بھائی، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، آپ کو ایسے ایسے واٹس ایپ بھیج دے رہے ہیں، آپ قوم کو، امت کو بزدل بنا دے رہے ہیں، وہاں ایسا ہو گیا، مسلمانوں کو وہاں کاٹے، وہاں ایسا ہوا ہے، سب ڈرا رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں ان سے۔ ارے بھائی ہمت مت ہارو یارو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں میرے بھائی، اللہ آپ کو ایسا نہیں چھوڑے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ یہ امت باقی رہنے والی ہے، امت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ آخری نبی ہیں تو آخری امت آپ ہیں، اب امت فنا نہیں ہوتی ہے، اور ایک نبی آئیں گے تو جب ہو سکتا تھا اس امت کو ہٹا کے دوسرے کو لا کے فنا ہو سکتی، نہیں، یہ امت فانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی چھوٹ دیا اللہ تعالیٰ، چھوٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے وارننگ دیا سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں سے کہو جو بہت گنہگار ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ جب بھی توبہ کریں گے، مغفرت کی دعا مانگیں گے، میں ان کو مغفرت کر دوں گا، معاف کر دوں گا، کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، یغفر الذنوب جميعا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی بڑی شان والی کہ جب بھی بندہ اٹھاتا ہے ہاتھ اللہ کے دربار میں تو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ بولا، پھر شرط لگا دیا کہ اب دیکھو، اب تو توبہ کر لیے، ہم تمہارے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اب ذرا سنبھل جاؤ۔ اس کے بعد وہ سنبھلنا کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اب تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اور اس کے آگے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دو، سونپ دو، اس کے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اب چانس دیا، کتنے گنہگار ہیں تمہارے، کتنے بھی گناہ رہے تو معاف، سارے گناہ معاف ہے، لیکن اب تم کو رائٹ ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، سیدھے راستے پہ آنا ہے، اب اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو ٹوٹل، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو۔ ایک شرط، دوسری شرط کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جو کتاب تمہارے پاس قرآن ہے نا، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے فالو کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے۔ اب اچانک آ جائے گا، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں کب آنے والا ہے، اور تم کو ہوش بھی نہیں رہے گا، پھر سنبھل جاؤ۔ بولا کتنے گناہ کیے آپ، اللہ بول رہا ڈرو مت، معاف کر دو، بولا کنڈیشن لگا دیا، ختم۔
60 سال کے 70 سال کے بہت گنہگار ہیں، معافی مانگیے، اللہ سے تڑپیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ تیرے سوا کون معاف کرنے والا، تو غفور الرحیم ہے، تو 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، ہاں لہٰذا معاف کر، معاف، اللہ بولا معاف۔ لیکن اب اس کے بعد صحیح پٹری پہ آ جانا، اب چانس تمہارا ختم، ایک چانس اللہ دے دیا۔ دیکھو مرنے سے پہلے آخری خواہش بولتے ہیں، یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری کچھ ہے کیا، ایک آخری داؤ رہتا ہے، وہ آخری چانس یہ ہے اب توبہ کے بعد، اللہ بول دیا اب تمہارے گناہ معاف، لیکن اب تمہیں پلٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور واتبعوا احسنہ، اور یہ کتاب قرآن ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اسے فالو کرنا، اس کے احکامات کو عمل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے پھر، اور تم کو پھر ہوش بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو۔ یہ بات اس کے اندر بتا دی گئی، حالات حاضرہ، بنیادی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ سے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے برابر اللہ کی رحمتیں لوٹ آئیں گی، اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کے نبی کی جناب کا بھی وعدہ ہے، پیشن گوئی ہے، احادیث میں کثرت سے ہے، یہ امت اگر پلٹ جائے اللہ کی طرف تو پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ تو آج کل جو حالات ہمارے سامنے ہیں نا، آج کل کا دور بڑا خطرناک چل رہا ہے اس وقت، پھر کبھی موقع ملے تو آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری نسل کیوں برباد ہو رہی ہے، ان کی تیاری بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم تو جانے والے ہیں، ہمارے مقام کون لینے والے ہیں؟ ہماری آنے والی نسل، ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے اللہ کے پاس۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، ان کے اوپر کیا محنت کیا۔ ایک معاشی، ایک آپ بچے کو پڑھا لے 30-35 سال تک اعلیٰ ڈگری پڑھ لیا انہیں، کتنی ہائی 35 سال، اس کے بعد جاب پہ لگ گیا، کام پہ لگ گیا، کتنے سال اور 30 سال، اس کے بعد قصہ ختم۔ 30 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت ہو رہی، پھر وہ زندگی ہمیشہ کی جو ہے جنت، اس کے لیے کچھ بھی نہیں، پھر چھوڑ کے جانا ہی چاہیے آپ کو۔ کیا ہے انسان یہ زندگی بھیا، یہ 30-35 سال پڑھائی لکھائی ہو گئی، اس کے بعد ایک 30-35 سال زیادہ سے زیادہ ایک جاب ہو گیا، نوکری مل گئی، کچھ کرا، اس کے بعد سوال ڈاؤن پہ آ گیا، بیٹھ گیا، اس کے بعد ختم، اتنی سنا دی اور کتنی، اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ وہ سوچو، وہ سوچنا اصل میں اللہ قسم کھا کے بولا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے و نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور جو میری سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے ہو رہی ہے آج، قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن فہمی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی ہم بغیر سمجھے نہیں پڑھتے۔ آپ کا چھوٹا بچہ نرسری میں ہے، آپ پڑھا رہے ہیں اس کو، ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں، عقل بھی نہیں، لیکن سمجھ کے پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایک چھوٹی بک میں نرسری میں CAT کیٹ لکھا وہاں پہ، کیٹ لکھ کے بازو بلی اتار دیے۔ کیٹ کس کو بولتے بیٹے؟ بلی۔ جیسے بچہ بلی کو دیکھا تو بولتا نہیں بولتا، کیٹ بولتا نہیں بولتا۔ DOD ڈاگ لکھ دیا، کتا اتارے۔ اب باہر جا رہے ہیں آپ کے بچے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بچہ کا کتا دکھ گیا تو بچے کیا بولتے؟ ممی ڈاگ۔ نرسری کا بچہ سمجھ کے بول رہا، اور آج ہماری عمریں ختم ہو گئے لیکن آج قرآن کا ایک صفحہ سمجھ کے نہیں پڑے۔ وہ نرسری کی بچے کے اوپر ہماری محنت ہو رہی ہے سمجھ کے پڑھانے کی، کیا بھائی؟ اور قرآن علی روانی پڑھ لو بس، ختم، سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب قرآن بھیجی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ یہ نہیں بولا اللہ میرا ذکر ہے، نہیں، تمہارے لیے کتاب ہے تو تمہارا ذکر ہے اس میں، یہ کتاب تمہارے لیے آئی ہے۔
تم کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کتاب میں تمہارے لیے یہ کتاب آئی ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ جو کتاب تمہارے لیے آئی ہے اور کس کتاب میں تمہارا ذکر ہے اس کتاب سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہوا لیکن ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے آپ کی زندگی برابر تبدیل ہوگی. یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے. نہیں سمجھے تو کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا، سمجھیں گے تو اثر ہوگا. بہت ضروری ہے یہ تفکر قرآن، تدبر قرآن، تذکر قرآن، رجوع الی القرآن. دیکھیے قرآن بار بار قرآن بلاتا ہے آپ سمجھو. نہیں سمجھ رہے ہو رہا ہے تو آج کے حالات میں سب سے بڑی جو چیز جو ہم سے کھو چکی ہے، اور وہ کھوئی بھی نہیں بول سکتے ہم، جو موجود ہونے کے بعد اس سے غافل ہیں، وہ قرآن ہے. اور قرآن میں آپ کو سب سے پہلے کیا بات بتا دی گئی سب سے زیادہ؟ یہ دنیا کی زندگی کچھ دنوں کی ہے، 60 سال 100 سال یہ ختم ہونے والی ہے. تمہاری اصلی زندگی موت کے بعد کی ہے. یہ سمجھایا قرآن بہت. اب سوچو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اصلی زندگی میں ہم قدم رکھ سکتے ہیں تو کیا ہوگا وہاں پہ پھر؟ کیونکہ پھر واپس آنے کا کوئی مسئلہ ہے کیا وہاں سے؟ انسان موت سے کیوں ڈرتا؟ آپ بولو، موت سے ڈرتا کیوں انسان جبکہ معلوم ہے مرنا ہے؟ موت سے ہر انسان اسی لیے ڈرتا کیونکہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اسی لیے ڈرتا. اگر واپس آنے کا رہا تو جا کے آتا ہوں بولتا تھا. آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں؟ ابھی آ رہا ہوں نا، بمبئی جا رہا ہوں. ارے میں سعودی آ رہا ہوں نا پھر میں، کیونکہ معلوم ہے سعودی کو جا رہا تو نہیں آ رہا. موت کئی کو روتے لوٹ کے لوگ سب بابا اماں مر گئے تو واپس نہیں آتا، گیا ختم. یہ ہے اصل. واپس آنے کا کوئی شارٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ بولا دیکھو ایک مرتبہ زندگی ملتی، یہ چانس ہے تم کو، اب کیا کرتے تمہارے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے. بس اللہ تو تم کو دے دیا، سمجھا دیا تمہارے ہاتھ میں. چاہے تم جنتی بھی بن سکتے جہنمی بھی بن سکتے، تمہارے ہاتھ میں ابھی. اللہ تو تم کو دے دیا کتاب، نبی بھی بھیج کے بتا دیے آپ کو. اب ہمارے ہاتھ میں جنت و دوزخ. اسی لیے علامہ اقبال بات بولے تھے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بنتی ہے زندگی عمل سے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے بنتی زندگی. یہ ہے اصل مسئلہ. تو ہم کو پڑھنا ہے اصل قرآن. ہمارا جو حشر ہوا ہے نا آج، اس کے متعلق اقبال کی کچھ بات یاد آئی ہے میرے کو. علامہ اقبال کی وہ کیا ہے؟ سبق پھر پڑھ، عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا. سبق پھر پڑھو قرآن کا، عدل و انصاف کا سبق پڑھو تو قرآن میں ہے. صداقت کا پڑھو، سچا کلام ہے یہ. شجاعت کا، بہادری اس میں ہے. طاقت اور قوت اس کلام میں ہے جو تمہارے اندر سرایت کر جائے گی پڑھیں گے تو. اور جب یہ خوبیاں آ جائیں گے اللہ فرمائے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، تم ان کی امامت کرو گے. پھر اگر یہ کوالٹی ختم ہو گئی تو تم ذلیل بن جاؤ گے اور ذلیل قوم تمہارے پر مسلط ہو جائے گی. کون سی قوم ہمارے پر مسلط ہے آج؟ کون سی قوم ہے؟ کتنی نیچ قوم ہے معلوم؟ گو اور موت کو برکت سمجھنے والی قوم. جس قوم کے پاس گو اور موت برکت ہو وہ قوم ہمارے پر مسلط ہے. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی رسی کو تھام لو، سہارا آپ کو مل جائے گا. بس قرآن. یہی چند باتیں تھے آپ. اس کے اندر کوئی میری گفتگو میں اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے یا کوئی غلط بات بولی تو آپ نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.